انگریز حکومت کا جانی دشمن اور انگریزوں کے ناک میں دم کرنے والا گبرو جوان نظام لوہار 1835 میں ضلع امرتسر کے علاقے ترن تارن کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک بہت ہی غریب لوہار گھرانے سے تھا۔ بوڑھی ماں لوگوں کے مختلف کام کاج کر کے نظام کو تعلیم دلا رہی تھی۔ گھر میں جوان بہن تھی۔ ارد گرد کی کسان آبادیوں پر باری لگان اور پھر حکومت کے اہلکاروں کا مفلس کسانوں پر تشدد عام سی بات تھی۔ نظام لوہار اکثر اسی سوچ میں گم رہتا کہ غریب عوام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ سوچ سوچ کر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ساری برائی کی جڑ انگریز کی غلامی ہے۔ 1860 تک نظام لوہار نے اپنی بٹی میں پہلے لوہے کی ایک برچھی ڈالی اور پھر ایک پستول بھی بنا لیا۔ اس کی ماں نے اسے خوب برا بھلا کہا کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا۔ وہ مسکرایا اور چپ رہا۔ اس کے اندر ایک نیا انسان جنم لے رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اس کے باغیانہ خیالات کا آئینہ بن گئی۔ آہستہ آہستہ سارے اسکول اور گاؤں کو پتہ چل گیا کہ نظام لوہار کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں۔ نظام لوہار اپنی باغیانہ سوچوں میں گم رات گئے تا گھر سے باہر رہا کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت اس کے جذبہ بغاوت کو پختہ تر کرنا چاہتی تھی۔ شروع میں نظام لوہار نے نچلی سطح پر انگریزوں کے خلاف کارروائیاں شروع کیں۔ نظام لوہار نے مقامی لیڈروں اجیت سنگھ اور ملکیت سنگھ کو خفیہ طور پر ہتھیار بنا کر دینے شروع کر دیے اور خود بھی انگریز سرکار کے خلاف مسلح کارروائیاں شروع کر دیں۔ انگریزوں کو نظام لوہار پر شک ہونے لگا، لیکن انہیں نظام لوہار کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا، کیونکہ نظام لوہار ہر واردات کے بعد بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا تھا۔ نظام لوہار اپنے گھر کے ایک خفیہ تہہ خانے میں ہتھیار چھپا کر رکھتا تھا۔ سن 1872 میں ایک دن نظام لوہار کی غیر موجودگی میں ترن تارن پولیس نے انگریز کیپٹن کول کی سربراہی میں اس کے گھر پر چھاپا مارا اور ہتھیار برآمد کر لیے۔ کیپٹن کول نے نظام لوہار کی ماں اور بہن پر بہت زیادہ تشدد کیا، جس کے نتیجے میں نظام لوہار کی ماں دم توڑ گئی۔ رات کو جب نظام لوہار واپس آیا تو دیکھا کہ ماں مر چکی ہے اور جوان بہن کے کپڑے تار تار ہیں۔ بہن نے بتایا کہ تمہارے پیچھے انگریز پولیس کپتان آیا تھا، اس نے گھر کی تلاشی لے کر تمہاری پستول اور برچھی ڈھونڈ نکالی اور ماں کو اس قدر مارا کہ وہ مر گئی۔ میں نے مزاحمت کی تو مجھے بھی بری طرح زد و کوب کیا۔ نظام لوہار کے لیے یہ واقعہ اس کی زندگی کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ اسی رات اس نے اپنی بہن کو ساتھ لے جا کر اپنے ایک دوست شفیع سے اس کا بیاہ کر دیا اور خود گھر بار چھوڑ کر ایک اجاڑ حویلی میں پناہ لے لی، جو آج تک ککراں والی حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ دوسری رات نظام لوہار تھانے میں پہنچا اور کپتان کول کو قتل کر دیا، جس نے اس کی ماں کا خون کیا تھا، اور فرار ہو گیا۔ اب نظام لوہار کھل کر انگریز سرکار کے خلاف سامنے آ چکا تھا۔ جب انگریز کپتان کے قتل کی خبر علاقے میں پھیلی تو لوگ خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ کپتان کول کے قتل پر ابھی ترنجنوں اور چوپالوں میں بحث جاری تھی کہ نظام لوہار نے سپرنٹنڈنٹ پولیس رونالڈ کو کئی ساتھیوں سمیت قتل کر دیا۔ اب نظام لوہار انگریز سرکار کے لیے دہشت کی علامت بن چکا تھا، لیکن عوام کی نظروں میں ایک ہیرو کے طور پر ابھرا اور گھر گھر میں نظام لوہار کے چرچے ہونے لگے۔ اس کے بعد انگریز حکومت کے لیے نظام لوہار ایک تانا بن گیا اور سارے پنجاب میں نظام لوہار کے خلاف اشتہار لگ گئے۔
10,000 روپے اور 4 مربع زمین حاصل کیجیے۔ جو نظام لوہار کو زندہ یا مردہ گرفتار کرائے گا اسے کچہری میں کرسی ملے گی۔ ان اشتہاروں کے مقابلے میں نواحی دیہات میں غریب لوگوں نے یہ دھمکی پھیلا دی کہ جو کوئی نظام لوہار کے ساتھ غداری کرے گا اسے وہ جان سے مار دیں گے۔ ارد گرد کے دیہات میں یہ بات زبان زد عام تھی، جن نے بھی نظام دی مخبری کی تھی ادا گھر ساڑ دیتا جائے گا، یعنی جس کسی نے بھی نظام لوہار کی مخبری کی اس کا گھر جلا دیا جائے گا۔ یہ بات سن کر انگریز سرکار کانپ اٹھی۔ عوام کے نزدیک نظام لوہار کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ انگریزوں کے خلاف پنجاب کی مزاحمت کا علم بن گیا تھا۔ ایک رات پولیس نے تحصیل پٹی کے ایک قبرستان پر چھاپا مارا، مگر نظام لوہار اس اڈے کو چھوڑ کر موضع سوہی کی طرف چل دیا۔ راستے میں اس کی ملاقات علاقے کے مشہور باغی سوجا سنگھ کی ماں جیتا سے ہوئی، جو بیان کرتی جا رہی تھی۔ نظام لوہار نے وجہ پوچھی تو جیتا نے بتایا کہ سوجا سنگھ کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ نظام لوہار نے جیتا کو تسلی دی اور خود سوجا سنگھ کو چھڑوانے کے لیے ٹبہ کمال چشتی کی طرف چل دیا۔ پولیس سے مقابلے کے بعد نظام لوہار نے سوجا سنگھ کو چھڑوا لیا۔ سوجا سنگھ کی ماں جیتا نے نظام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ اسی کے پاس رہنے لگا۔ اس کے بعد نظام لوہار اور سوجا سنگھ نے مل کر اوپر تلے انگریزوں کے 4 اعلیٰ پولیس افسروں کو قتل کر دیا اور وہ انگریز حکومت کے لیے درد سر بن گئے۔ ادھر لاہور اور قصور کے درمیانی علاقے ماچھے کے انقلابی جبرو جٹ کو نظام لوہار کے کارناموں کی خبر ہوئی تو وہ بھی آ کر نظام لوہار سے مل گیا۔ اس طرح نظام لوہار، سوجا سنگھ اور جبرو جٹ نے مل کر انگریز حکومت کے خلاف 1873 میں ایک منظم تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا پنجاب چھڑ دو تحریک، یعنی پنجاب چھوڑ دو تحریک۔ آہستہ آہستہ پنجاب بھر سے باغی نظام لوہار کی سربراہی میں اس تحریک کا حصہ بننے لگے اور انگریز سرکار کے خلاف مسلح کارروائیاں شروع کر دیں۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ میلوں اور عرسوں میں جا کر انگریز پولیس افسروں کو قتل کیا جائے اور یہ کہہ کر قتل کیا جائے کہ پنجاب چھڑ دیو۔ اس تحریک کے نتیجے میں سینکڑوں انگریز افسروں اور فوجیوں کو قتل کیا گیا اور ان سے مال و اسباب لوٹ کر غریب لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک دن نظام لوہار ستلج پار بسنت کے میلے پر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے پیاس لگ گئی۔ اس نے میلے میں جاتی ہوئی ایک لڑکی سے لسی کا کٹورا مانگا۔ لڑکی نے نظام لوہار کو لسی دے دی۔ نظام لوہار نے خوش ہو کر اسے کچھ رقم دینی چاہی، مگر لڑکی نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ یہ نظام لوہار کا علاقہ ہے، یہ رقم میرے کس کام کی، یہ رقم تو وہ چھین لے گا۔ اس پر نظام لوہار نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور کہا کہ پنجاب کی ہر لڑکی میری بہن ہے، میں تو صرف انگریزوں کے خلاف ہوں اور انہیں پنجاب سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میلے سے واپس جاتے ہوئے نظام لوہار نے انسپیکٹر آئس کو قتل کر دیا۔ اس سے سارے میلے میں بھگدڑ مچ گئی، مگر اس طرح نظام لوہار کا پیغام پنجاب کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا اور لوگ اس کے مقصد سے ہمدردی کرنے لگے۔ اب نظام لوہار پنجاب کی انگریز پولیس کے لیے تانے سے بڑھ کر خوف کی علامت بن چکا تھا۔ ایس پی جان لیو نے نظام لوہار کو پیغام بھجوا کر اس سے بات چیت کرنا چاہی، مگر اصل میں یہ اسے قتل کرنے کی سازش تھی۔ نظام لوہار نے اپنے ارد گرد بیس بدل کر موجود سپاہیوں کو تاڑ لیا، چنانچہ وہ ایس پی جان لیو کو اپنی گولی کا نشانہ بنا کر نکل بھاگا اور 3 ماہ تک چھانگا مانگا کے علاقے میں جبرو جٹ کے پاس چھپا رہا۔ انگریز سرکار نے پنجاب چھڑ دیو تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ایک شاطرانہ چال چلتے ہوئے ایک بد کردار لڑکی
پجیا ماچن کو سوجا سنگھ سے نتھی کر دیا۔ ایک دن نظام لوہار سوجا سنگھ کی ماں جیتا کی بیماری کی خبر سن کر واپس حویلی آیا۔ اسی اثنا میں نظام لوہار کو معلوم ہوا کہ سوجا سنگھ ساتھ والے گاؤں جٹاں داکھو کی ایک لڑکی پجیا ماچن سے پیار کی پنگے بڑھا رہا ہے۔ نظام لوہار کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے پجیا ماچن کو بلا کر سخت ڈانٹا۔ نظام لوہار کا خیال تھا کہ عشق انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور عشق کے چکر میں سوجا سنگھ پولیس کے ہتھے آ سکتا ہے۔ پجیا ماچن نے سوجا سنگھ کے کان بھرے تو وہ بھی نظام لوہار کے خلاف ہو گیا۔ 10,000 روپے نقد اور 4 مربع زمین کے نام پر اس دل للچا گیا۔ پجیا ماچن نے سوجا سنگھ سے کہا کہ دیکھ، قتل تو نظام کرتا ہے مگر پھانسی ساتھ میں تجھے بھی ہو جائے گی۔ 1877 میں ایک رات نظام لوہار اپنی منہ بولی ماں جیتا کی تیمارداری کے لیے سوجا سنگھ کے گھر آیا۔ سوجا سنگھ نے پولیس کو اطلاع دے دی کہ نظام لوہار آج ہمارے ہاں بطور مہمان ٹھہرا ہوا ہے۔ نظام لوہار جس کمرے میں سویا ہوا تھا 2 گھنٹے کے اندر اندر اسے پولیس نے گھیرے میں لے لیا اور چند سپاہی کمرے کے اوپر چڑھ کر کمرے کی چھت توڑنے میں مصروف ہو گئے۔ نظام لوہار کو پتہ چل گیا، اس کی گھوڑی کمرے کے اندر بندھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً اس پر سوار ہوا۔ اس نے گھوڑی کو بھگانے کے لیے سیٹی ماری۔ گھوڑی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تو اس کا سر دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا گیا۔ نظام لوہار زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہو کر کمرے کے اندر گر پڑا۔ پھر کیا تھا، پولیس 48 گھنٹے تک اس کمرے پر گولیاں برساتی رہی۔ تیسرے دن نظام لوہار کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قصور سول ہسپتال میں لایا گیا۔ نظام لوہار کی لاش کو سول ہسپتال قصور پہنچانے کے بعد پولیس واپس تھانے آ گئی۔ سوجا سنگھ بھی انعام حاصل کرنے کے لیے تھانے پہنچ گیا۔ جبرو جٹ کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی۔ جب سوجا سنگھ کی ماں جیتا کو پتہ چلا کہ اس کا منہ بولا بیٹا نظام اس کے حقیقی بیٹے سوجا سنگھ کی وجہ سے مارا گیا ہے تو جیتا کے لیے ایک مشکل ترین لمحہ تھا۔ ایک طرف اس کے حقیقی بیٹے کی ممتا تھی اور دوسری طرف اس کے منہ بولے دھرمی بیٹے کی شہادت کا غم تھا۔ جیتا نے اپنے دھرمی بیٹے کے حق میں فیصلہ دے کر پنجاب دھرتی کی ایک عظیم ماں ہونے کا ثبوت دیا۔ جیتا نے تھانے پہنچ کر سوجا سنگھ کا سر تلوار کے وار سے تن سے جدا کر دیا اور جبرو جٹ کو گواہ بنا کر وہ تاریخی جملہ کہا جو پنجاب کی تاریخ میں امر ہو گیا۔ جیتا نے کہا، سوجیا تم مردے مردے ایک ہور دکھ بھی نال لے جا، میں تینوں 32 داراں نہیں بخشاں گی تے جبرو تو گواہ رہیں میں اینوں کیوں ماریا ہے۔ سوجیا تو مرتے مرتے ایک اور دکھ بھی اپنے ساتھ لیتا جا، میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور جبرو تم گواہ رہنا کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا ہے۔ اپنے سورما کی لاش دیکھنے اور جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے دور دراز سے عوام ہزاروں کی تعداد میں قصور پہنچی۔ اس موقع پر حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص نظام لوہار کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اسے جرمانے کے طور پر 2 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اس دور میں 2 روپے عوام کے لیے بھاری رقم تھی۔ اس کے باوجود لوگوں نے جوک در جوک نماز جنازہ پڑھی اور اس کے نتیجے میں 35,000 روپے اکٹھے ہوئے جو آج کے 35 کروڑ سے بھی زیادہ قیمت رکھتے ہیں۔ حاضرین نے نظام لوہار کی قبر پر عقیدت اور احترام کے طور پر اس قدر پھولوں کی چادریں چڑھائیں کہ اس کی قبر پھولوں کا ایک پہاڑ بن گئی۔ پنجاب کے اس جوان مرد کی قبر پنجاب کے شہر قصور کے بڑے قبرستان میں موجود ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں۔ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔